أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 119 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو غیر مسلم منافقین اہل کتاب ہیں، ان کو تم تو دوست سمجھتے ہو، ان سے دوستی رکھتے ہو، ان سے تعلق بناتے ہو، لیکن وہ دل سے آپ سے محبت نہیں کرتے، نہ آپ کو دوست سمجھتے ہیں۔ وہ دل سے آپ سے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، آپ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ وہ آپ کی کتاب یعنی قرآن پاک پر بھی ایمان نہیں رکھتے، اور نہ ہی آپ کے رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ آپ تو سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو جو اللہ نے نازل کی ہیں، لیکن وہ منافقین ہیں۔ جب وہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو غصے میں اتنا شدت میں آ جاتے ہیں کہ اپنی انگلیاں منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ جیسے بندہ غصے میں آتا ہے نا تو انگلیاں منہ میں ڈال کر چبانے لگتا ہے، تو اس طرح کی صورتحال ان کی ہو جاتی ہے۔ اللہ پھر ان سے ناراض ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے پھر تم اپنے غصے میں ہی مر جاؤ، کیونکہ اللہ تو دل کی حالت جانتا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، اور اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ منسلک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر وضاحت فرما دی ہے ان لوگوں کی جو پچھلی آیت میں تھے، یعنی غیر مسلم اہل کتاب، کفار، مشرکین، منافقین، وہ سب لوگ جو غیر مسلم ہیں اور منافقین ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں مکمل طور پر فرما دیا کہ وہ آپ کی خرابی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، بلکہ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور ان کی باتوں سے بغض اور نفرت جو ان کے اندر ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا کینہ، بغض، دشمنی ہے، وہ ان سے جو باتوں سے ظاہر ہوتا ہے اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں فرما دیا کہ وہ آپ کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ پڑھتے ہیں آیت نمبر 119 سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہا انتم، سن لو، اولائی، وہ لوگ، تحبونہم، جن سے تم محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون،
اور تم ایمان لاتے ہو بالکتاب کل ہی تمام کتابوں پر، یعنی تورات پر، انجیل پر، قرآن پاک پر، اور اب تک آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو۔ وہ تو نہیں لاتے نا، اس لیے اللہ نے فرما دیا وَإِذَا لَقُوكُمْ، وَإِذَا اور جب، لَقُوكُمْ وہ ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوكُمْ جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں آمنا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ اکیلے ہو جاتے ہیں، ادو تو کاٹتے ہیں، علیکم الانامل اپنی انگلیاں، من الغیظ غصے سے اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں، کل فرما دیں ان کو موتو مر جاؤ، بغیظکم اپنے غصے میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم علم رکھتا ہے، جانتا ہے، بذات الصدور ان سب باتوں سے جو تمہارے سینے میں ہیں، یعنی تمہارے دل میں جو کچھ ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ پھر پڑھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ سن لو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ تم آسمانی کتابوں کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر، مگر جب تم سے جدا ہو جاتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے میں اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے چھپے راز بخوبی جانتا ہے۔ پچھلی آیت سے یہ منسلک آیت ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اہل کتاب، عیسائی، یہودی، مشرکین، پھر کفار، یہ غیر مسلم، منافقین، سب اس میں آتے ہیں۔ اب یہ لوگ وہ ہیں جو مسلمانوں کو تکلیف اگر ہو تو ان کو خوشی ہوتی ہے، اور ان کو اگر موقع مل جائے کسی خرابی کا، نقصان دینے کا مسلمانوں کو، تو وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، نقصان ضرور پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ان کا بغض اور نفرت جو ہے وہ ان کی زبان سے معلوم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ جو زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتا ہے، اور جو دل میں ان کی ہے وہ بہت بڑا ہے، یعنی کہ دل میں ان کے جو نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، وہ بہت ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں آگاہ فرما دیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ تم تو ان سے محبت رکھتے ہو، اور محبت میں ان کے ساتھ راز نیاز کی باتیں بھی کر دیتے ہو، مشورے بھی کر لیتے ہو، اور ان سے جو ہے وہ گھریلو باتیں بھی کرتے ہو، اور اپنی باتیں بھی کرتے ہو، ماحول کی باتیں بھی کرتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ یقین کر لو کہ آپ تو ان سے محبت کرتے ہو، ان کا بھلا چاہتے ہو، لیکن وہ آپ کا کوئی بھلا نہیں چاہتے، وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، وہ نہ تو آپ کی کتاب قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ آپ تو ان کے رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہو،
اور آپ تمام کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہو، جو ان کے پاس کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہو، تو وہ جو ہیں وہ آپ سے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور موقع آپ کو جو بھی مشکل میں ملے، یعنی آپ مشکل میں پڑ جاؤ تو ان کو خوشی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایسے مکار لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو آپ جیسے ہیں، لیکن یہ منافق ہیں، اس لیے کہ وہ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، آپ سے اکیلے ہوتے ہیں، عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو غصہ ان کو اتنا آتا ہے کہ اپنی انگلیاں منہ میں ڈال لیتے ہیں، کیونکہ جب غصہ بندے کو آتا ہے نا، بعض اوقات غصے میں بندہ اپنی انگلیاں منہ میں ڈالتا ہے، یعنی کہ یہ غصہ جو شدید ہوتا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، تو یہ اتنا شدید غصہ ان کو آتا ہے جب آپ سے جدا ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل، ان کو فرما دو موتو، مر جاؤ، بغیظکم، اپنے غصے میں، کیونکہ اللہ ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے ان سے کہ ان کو فرما دو کہ تم تو اپنے غصے میں ہی مر جاؤ۔ ان اللہ، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم، جانتا ہے، بذات الصدور، جو تمہارے سینوں میں ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ تو یہ اہل کتاب، یہودی، عیسائی، کفار، مشرکین، منافقین کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ منافقوں کا روپ دھارتے ہیں، اپنی محبت جتاتے ہیں، حالانکہ دل سے محبت نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن تم سے جدا ہو کر تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور سازشوں کی منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں، غصہ، نفرت، بغض و عناد سے بھرے ہوئے ہیں، نہ یہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی قرآن پاک پر، تو اس لیے ان کا بغض، عناد اور دشمنی جو ہے، وہ جو ان کے اندر ہے، اللہ اسے بخوبی جانتا ہے، اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ آپ ہوشیار ہو جاؤ کہ ان کے اندر جو سینوں میں ہے وہ بہت کچھ خطرناک ہے، اس لیے آپ ان سے نہ دوستی کرو، نہ ان سے تعلق رکھو، اور نہ ہی ان کو رازدار دوست بناؤ، کیونکہ ان کا غصہ، نفرت، بغض اسلام کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اسلام تو انشاءاللہ غالب ہو کر رہے گا، لیکن ان کا غصہ، اللہ نے فرمایا ان کو کہو غصے میں مر جاؤ، یعنی کہ یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ تمہارا غصہ کسی کام کا نہیں ہے، اسلام کی ترقی کو روک نہیں سکے گا، اسلام ترقی کرے گا اور آگے بڑھتا جائے گا، آپ کی جو بھی سازشیں ہوں گی اللہ اس کو ناکام فرماتا جائے گا، کیونکہ اللہ دلوں کی حالت بخوبی جانتا ہے، اور آخرت میں سزا انہی کو ضرور ملے گی، کیونکہ ان کے دل صاف نہیں تھے، اگر صاف ہوتے تو ایمان لے آتے اور مسلمانوں سے نفرت، بغض نہ رکھتے، اور ایمان لا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہو جاتے اور اس دنیا اور آخرت میں اجر عظیم پاتے، لیکن ایسا نہیں، اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ آپ ہوشیار رہو ان سے، اور آپ اپنے آپ کو ان کی محبت، دوستی اور رازداری سے دور کر دو، کیونکہ یہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں، یہ مکار ہیں، عیار ہیں، اور آپ کی دشمنی میں یہ کمی نہیں کرتے، جب بھی ان کو موقع ملے تو آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اگر آپ کو تکلیف پہنچ جائے تو پھر بھی یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تاکہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں اور اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔